نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے والوں کو 1000 حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے اور ان کی تمام قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، آگ بجھا دے اور سب سے بڑے گناہ گار کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے اور محترم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھیں، پڑھی یا سنی ہیں، ان میں سے سب سے بہتر ہے وہ شاندار تسبیح یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، مدینے کی فضا پرسکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی اور فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ پوری توانائی کے ساتھ آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لیٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ چار سو نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لانے والے نورانی فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا جبرائیل امین علیہ السلام بڑی تیاری کے ساتھ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جلوہ افروز ہوئے اور سلام و ادب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام و مرتبہ دے گا کہ دیکھنے والے حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی اللہ ہے یا پھر کوئی فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ بولے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ پھر وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط پر سے بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا جیسے کہ وہ کبھی گناہگار ہی نہ تھا، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے ہوں یا درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب دے دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھ جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کی حالت میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کے دروازے اس پر کھل جائیں گے، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظہ میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جان لیں کہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، ساتھی اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رات دن پڑھے، مجھے ایسا مقام و مرتبہ اور شرف نصیب ہوا جو اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں حکومت مدینہ کا دیدار نصیب ہوا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ ان کلمات کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی اور کبھی رد نہیں ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں قرآن حفظ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمات پڑھے
تو قرآن ان کے دل میں اس طرح اتر گیا جیسے وہ صدیوں سے حافظ قرآن ہوں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ بھی پل صراط سے برق رفتار کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، تو یہ کلمات ایک بار ضرور پڑھ لیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور اپنے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ یقیناً ہر کسی کا حساب کتاب ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنی زندگی میں ایسا عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا، یعنی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ لکھ دی جائیں گی جن کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط بجلی کی طرح آسانی سے پار ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ وہ کلمات جان سکیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگنی نہیں مناتے، اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گیا۔ ناظرین، حشر کے دن سورج 9:30 بازو پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں لت پت ہوں گے، ہر شخص خوفزدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا، کہ لوگوں کے جمع غفیر میں ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ نور ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرح سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی کہ کیا یہ کوئی نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، یا پھر کوئی فرشتہ ہے، آخر یہ کون خوش نصیب ہے۔ تو آسمان سے ایک اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص اور قریب بندوں کے نصیب میں ہی لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور جو لوگ حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم از کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے، تاکہ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی ذریعہ ہو کہ ہم طواف کعبہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اے اللہ پاک ہمیں صرف خواب میں ہی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا دے۔ ہر باوقار شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا، اور تب میں یہ کلمات پڑھتا جو الفاظ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کے درمیان پل بنا دیتے ہیں، پھر میری تلوار روشنی کی طرح لمبی ہو جاتی ہے اور دشمن کے سینے میں اتر جاتی ہے، جہاں میں چاہتا ہوں۔ میرا ہر وار بالکل وہیں لگتا ہے، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی ہے۔ دشمن میرا نام سن کر ہی کانپ اٹھتے ہیں، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا ہے، اور میں دیکھتا تھا کہ فتح میرے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ دیے جو ظلم کے ہر وار کو کاٹ دیتے تھے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا پرچم بلند کرتے ہیں،
اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور میری حمایت حق کر رہا ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک تھا اور ہر قدم شیر کی دھاڑ۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہیں جو جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہیں جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ایک بار ایک حیران کن منظر دیکھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے بالکل سفید تھے اور بال کالے سیاہ۔ اس کے چہرے پر سفر کے کوئی آثار نمایاں نہیں تھے۔ تمام صحابہ میں سے کسی نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا، ایسا کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ٹیک دیے اور ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی شخص نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے دوبارہ کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانیاں پوچھیں اور کچھ نشانیاں بتانے کے بعد وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ کاہنی ہوگی اور دوسری آنکھ اوپر کی طرف نکلی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو قتل کرنے کی خبر بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے۔ ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ وہ موجودہ اسرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو شکست دے دیں گے۔ ناظرین کرام، ایک رات جب مکہ کی فضا پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ لے گئے،
جہاں تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں نماز پڑھی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے پر حضرت موسیٰ، جبکہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے اور یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازیں فرض کی گئیں جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ واقعہ بیان کیا تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کے بارے میں پوچھو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناتا ہوں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب جانور، پرندے اور انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں سب کو ان کی خواہشات کے مطابق دوں تو میرے خزانے اتنے کم بھی نہ ہوں گے جیسے سمندر میں سوئی ڈالنے سے پانی کم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس وہ ہے جن کے پاس نہ مال ہوتا ہے نہ درہم۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکی ختم ہو گئی لیکن حقوق باقی رہ گئے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد چاہیے تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرے تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ، بس اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھے بال تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرے تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، اور پھر اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرے تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا اور اسے نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکری، بس اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر وہی فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا
اور کہا کہ مجھے دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا تو اس نے بھی انکار کیا، تو اسے بھی دعا دی کہ اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جتنا چاہو لے لو۔ فرشتے نے کہا اپنا سامان اپنے پاس رکھو، یہ سب محض ایک آزمائش تھی۔ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دعا اور کلمات بتائے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ یہ کلمات ہیں۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی دعا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔